बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई महमूद नियाज़ी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कुछ दिनों से बहुत जो मोअज़्ज़िज़ व्यूअर्स हैं उनके मैसेजेस आते हैं, कुछ खतूत भी आए हैं और उनका एक ही सवाल है कि आप निज़ाम पे बहुत ज़्यादा तनकीद करते हैं, तो आपके ज़हन में कौन सा निज़ाम अच्छा है। आज इंशाअल्लाह उसका शाफी जवाब देने की कोशिश करूँगा कि कौन सा निज़ाम कामयाब रहा है और कौन सा निज़ाम कामयाब हो सकता है और हमें किस निज़ाम की ज़रूरत है कि मुल्क इस दलदल से निकले। ये इंशाल्लाह हमारी एंड पे स्टोरी होगी। आपको पूरा खाका दूंगा उस निज़ाम का और दस्तावेजी खाका दूंगा। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे, इससे पहले वाले वीलॉग में भी जिक्र किया था कि रिपब्लिकन उम्मीदवार और साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप पे हमला हुआ है लेकिन वो बच गए हैं। फिर तवाइफ या लेफ्टिनेंट जनरल, ये क्या किस्सा है, इस पे भी रोशनी डालेंगे। और उसके बाद 1 घंटे में सुरंगापट्टम जो है वो फतह कर लिया गया। इसी से हम शुरू करते हैं। आप जानते होंगे कि 1799 में सुल्तान फतेह अली खान टीपू जी, हैदर अली का बेटा, जो आखिरी दीवार था अंग्रेजों के सामने, मैसूर का हुक्मरान, और ऐसा हुक्मरान जिससे मुसलमानों से ज़्यादा हिंदू खुश थे और हिंदू से ज़्यादा मुसलमान खुश थे। उस वक्त बताया जाता है कि इस पूरे इलाके में अगर कोई खुशहाल रियासत थी तो वो फतेह अली खान टीपू की मैसूर थी, रियासत मैसूर, और जिसमें बाकायदा मंदिरों को जो है वो सरकारी बैतुल माल से इमदाद दी जाती और सब इंसानी हकूक का ख्याल रखा जाता। लेकिन फिर मुसलमानों की तारीख आपको पता है, गद्दार ढूंढे गए और फिर सुल्तान फतेह अली खान टीपू को सुरंगापट्टम में शिकस्त हुई, लेकिन गद्दारों की वजह से शहीद हुए। और ये वो शहीद था जिसके करीब अंग्रेज नहीं जाते थे, क्योंकि तलवार का जो दस्तक था वो फतेह अली खान के टीपू में, वो चूंकि खून जमा, तो वो दस्ता और हाथ और दस्ता उस खून की वजह से लथपथ हो गए और एक हो गए, खून जम गया, तो तलवार हाथ ही में थी टीपू की। ये एक तो आपको मालूमाती किस्सा सुना दिया। आज इन्होंने किस तरह सुरंगापट्टम फतह किया। इस्लामाबाद ने सनम जावेद को मलिक इमरान साहब ने जो है वो रिहा कर दिया कि जी ये ट्वीट कोई मामला नहीं है, किसी इदारे ने शिकायत भी नहीं की, रिहा कर दिया गया। उसके बाद मियां अशफाक साहब उनको अपने दफ्तर ले गए, उनके अम्मी को और उनके अब्बू को, उनके खाबंद को, कि वहां से वो फिर रवाना होंगे। लेकिन उसके बाद इस्लामाबाद के तमाम एग्जिट जो पॉइंट थे वो बंद कर दिए गए। मेरी इतनी उम्र हो गई है, यकीन करें मैंने सिर्फ ये सुना है कि अलर्ट जारी कर दिया गया और इसका हमले का खतरा, लेकिन एग्जिट पॉइंट बंद नहीं हुए। ये मैंने अपने कानों से नहीं सुने, आपने सुने हो तो मुझे पता नहीं है। बहरहाल आज सनम जावेद की रिहाई के बाद इस्लामाबाद दारुल हुकूमत के एग्जिट पॉइंट सारे बंद कर दिए गए और फिर उस लड़की को पकड़ने के लिए इतने पुलिस वाले आए, इतना सादा कपड़ों में आए, इतने जो है खुफिया वाले आए कि न भूलें। और फिर वो सनम जावेद वो बाहर निकली और उन्होंने कहा ठीक है जी, गिरफ्तार, सुरंगापट्टम फतह, जश्न मनाया गया, मिली नगमे चलाए गए नूर जहान के कि हमने सुरंगापट्टम फतह कर लिया है। बिल आखिर गोरों ने आखिरी दीवार गिरा दी, सुरंगापट्टम की, फतेह अली खान को शहीद कर दिया गया, सनम जावेद को गिरफ्तार कर लिया गया। आज का राज यकीन करें कि जश्न होना चाहिए था, आतिशबाजी होनी चाहिए थी। इस रियासत को शर्म नहीं आती, इस निज़ाम को शर्म नहीं आती। मैंने 1000 दफ़ा अपने वीलॉग्स में जिक्र किया है कि बिस्मार्क ने कहा था कि ताकत दिखाने के लिए होती है, इस्तेमाल करने के लिए नहीं। लेकिन ये जाहिल और ये घटिया लोग ये ताकत दिखाते भी हैं तो किसको दिखाते हैं? सनम जावेद को एग्जिट पॉइंट बंद कर देते हैं। बहरहाल जी, मलिक इमरान साहब ने आज हक अदा कर दिया और मुझे लगता है कि बंद टूट गया। अब आपको पता है ना, जब बंद टूटता है तो सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया मखसूस नशिस्तों वाला, उसके बाद फिर
افضل مجوکا صاحب نے تاریخ رقم کر دی عدت والا، اور اس کے بعد آج ملک عمران صاحب نے تاریخ رقم کر دی اور سارا کیس اٹھا کے ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا، صنم جاوید کو بری کر دیا۔ لیکن 1 گھنٹے بعد ریاست حرکت میں آئی، اور ایسی حرکت میں آئی، کاش یہ دہشت گردوں کے خلاف ایسی حرکت میں آتے، کاش یہ ملک دشمنوں کے خلاف ایسی حرکت میں آتے۔ یعنی وہاں اتنی پولیس پہنچی، اتنی سفید جو ہے نا وہ کپڑوں والے پہنچے، اور جب صنم جاوید اندر بیٹھی تھی تو بقول صدیق جان کے کسی نے باہر آ کر ریڑی لگا لی، کسی نے ٹھیلا لگا لیا، سامنے مارکیٹ تھی، وہ مارکیٹ میں جو ہے نا وہ 100 بندہ بیٹھ گیا، 200 بندہ ادھر سے آ گیا، 400 بندہ ادھر سے آ گیا، 600 بندہ آسمان سے اترا، 900 بندہ زمین سے نکلا صنم جاوید کو گرفتار کرنے کے لیے۔ جی گرفتار ہو گئی صنم جاوید، اور آج کی رات بڑی بوجھل ہے، آج کی رات بڑی قاتل ہے۔ آج جڑا ہے نا جی اسلام آباد جشن ہی جشن ہے۔ آج یعنی وہ 10 سالیاں کاپیاں کھول کے پکھیاں چ ماریاں سن کہ ایک اور ملک فتح ہو گیا، ایک اور ملک تے جھنڈا لہرا دیتا، لال قلعے تے جھنڈا لہرا دیتا، شری نگر تے جھنڈا لہرا دیتا۔ وہ طارق ٹیڈی بتا رہا تھا کہ ایک کھلاڑی نے جب تیسری دفعہ اپنے ہی گول کر دیا تو وہ کپتان نے غصے میں کہا کہ بھوتنی نا ادھر کیوں نہیں گول کرتے؟ تو اس بندے نے کہا، اس کھلاڑی نے، کہ وہ تو کرنے نہیں دیتے، آپ نے ہی گول کی تھی آنا ہے تیسری دفعہ، تو انہوں کو اور پوچھنا کوئی نہیں، نہ ان کو کوئی منہ لگاتا ہے، تو یہ اپنے قلعے فتح کرتے آ رہے ہیں۔ بہرحال آج رات کو جشن ہوگا جی اسلام آباد میں، جام سے جام ٹکرائیں گے، چیئرز۔ اور یہ یعنی صنم جاوید گرفتار ہو گئی ہے 1 گھنٹے بعد۔ ایک لیفٹیننٹ جنرل انہوں نے نیب کا چیئرمین لگایا ہے۔ خان صاحب نے آج کہا ہے کہ یہ طوائف سے بدتر ہے، کیونکہ طوائف اپنا جسم بیچتی ہے، محنت مزدوری کرتی ہے، ان کی زبان میں یہ اپنی روح بیچ چکا ہے۔ اب یہ لیفٹیننٹ جنرل، اس کو کتنی پینشن ملی ہوگی آپ کے خیال میں؟ اس کو کتنا کمیوٹ ملا ہوگا، بنگلے، مربے؟ لیکن یہ تیار ہے کہ مجھے جدھر مرضی ہے آپ نے بیچنا ہے، جدھر پیچھے لکھا ہوا ہے فار سیل۔ یہ ہمارا مسئلہ ہے۔ آپ کہتے ہیں نا میں نظام کے خلاف باتیں کرتا ہوں، یہ ہمارا مسئلہ ہے۔ وہ یعنی آفتاب سلطان پولیس کا بندہ تھا، اس کو چیئرمین نیب لگایا، 1000 گنا انٹیگریٹی والا بندہ تھا، اور اسے جب یہ کیسز کہے گئے نا تو اس نے کہا میں نہیں بناتا، استعفیٰ دے کے چلا گیا۔ یہ فوج سے آیا ہے، یہ لیفٹیننٹ جنرل ہے، یہ المعروف محمود غزنوی ہے، یا عرف سلطان صلاح الدین ایوبی ہے، یہ شہاب الدین غوری اس نے نک نیم ہے، یہ لیفٹیننٹ جنرل نا۔ یہ وہ 3 تارے لگا کے یہ سلوٹ مرواتا رہا ساری عمر، اور اس نے پتہ نہیں کس طرح کروفر سے زندگی گزاری ہوگی۔ اور خان صاحب نے آج کہا ہے کہ طوائف بہرحال اس سے بہتر ہے۔ جو یہ آج خان صاحب نے ایک اور بات بھی کہی ہے کہ جی میں نے عہدوں سے بندوں کو ہٹایا تھا، انہوں نے بشرا بی بی کو اپروچ کیا کہ ہماری سفارش کریں، بشرا بی بی نے انکار کر دیا، بشرا بی بی نے مجھ سے بھی بات نہیں کی، یہ سارے بدلے بشرا بی بی سے لیے جا رہے ہیں، یہ بھی خان صاحب نے کہا۔ بہرحال خان صاحب ایگزیکٹو تھے، چیف ایگزیکٹو تھے، جس کو لگائیں جس کو ہٹائیں ان کی مرضی تھی۔ بہرحال یہ بھی آج، لیکن بٹ صاحب کے بارے میں خان صاحب نے کہا ہے کہ طوائف اس سے بہتر ہے، طوائف۔ اب یہ یعنی میں نے آپ کو بتایا نا کہ اس کی کتنی پینشن ہوگی لیفٹیننٹ جنرل کی، اور کیا کیا اس نے مال غنیمت وہ نیچے کیا ہوگا، کیونکہ یہ تو مال غنیمت سمجھتے ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا نا اس کھلاڑی نے کہا کہ وہ تو گول کرنے ہی نہیں دیتے، ادھر کس طرح اپنی کی تھی آنند، آپ نے 4 دفعہ انہوں نے اسلام آباد پہ ڈائریکٹ قبضہ کیا، ایوب اور یایا، اور اس کے علاوہ جو ہے نا ضیاء اینڈ مشرف، اور باقی اس طرح پھر جو ہے نا ہمیں ڈائریکٹ قبضہ انہوں نے کی تھا، کیونکہ وہ دوسرے تو کرنے نہیں دیتے۔ وہ صدیق سالک نے کہا تھا ایک فوجی افسر کو، میں نے ڈھاکہ ڈوبتے دیکھا میں، وہ نوجوان افسر رو رہا تھا نا، تو صدیق سالک نے کہا اس نوجوان افسر کو کہ زیادہ غم نہ کرو، ہم گھو دیں گے، آج نہیں، سال بعد نہیں، 100 سال بعد بھی ہم گھو دیں گے، بے فکر ہو۔ کدھر گیا وہ گھو جو دینا تھا انڈیا کو بنگلہ دیش کے مقابلے میں یا بنگلہ دیش کے بدلے میں؟ یہ ادھر سے فارغ ہوں تو ادھر سے وہ جی یہ سیاسی حکومتوں سے۔ بہرحال خان صاحب نے یہ کہا جی
تو ظاہر ہے تنخواہ شنخواہ تو آپ کو پتہ ہے TADA مرنا نہ ہے کو نہ، انہوں نے مرنا ہے نہیں، ان کے پاس سٹام ہے۔ بہرحال اس کے بعد جی اب ڈونلڈ ٹرمپ قاتلانہ حملے سے تو گئے بچ، ٹھیک ہے جی، اس کے کان کو چھو کے گزری ہے گولی اور گال کو، اور پھر خان صاحب والا اشارہ، کیونکہ بقول عمران ریاض خان دنیا میں اگر کوئی برانڈ ہے نا، بین پاکستان تو چھوڑے نا، یہ تو یعنی بیزتی ہے نواز شریف لوگوں کے ساتھ کمپیریزن کرنا خان کا، یا جو ہے وہ زرداری کینسر سے یا ان سے، یعنی دنیا میں اس وقت وہ برانڈ ہے۔ یعنی میں اس دن راولپنڈی صدر گیا کچھ کتابیں خریدنے کے لیے، اکثر میں اتوار کو جاتا رہتا ہوں، تو وہاں پہ پرانی اولڈ کتابیں ہوتی ہیں، تھوڑی سستی مل جاتی ہیں، تو میں کتابیں دیکھ رہا تھا تو ایک سٹال دیکھ کے میں بڑا حیران رہ گیا۔ وہ سٹال خان صاحب کے فریموں کا تھا، وہ بڑی تصویریں، چھوٹی، اتنے خوبصورت فریم۔ تو میں نے اس سے پوچھا جو چھوٹا فریم تھا وہ 450 کا، اور جو بڑا فریم تھا وہ 1300 روپے کا۔ میں نے وہاں پہ کھڑے ہو کے کہا کیا بات ہے خان جی، لوگوں کی جو ہے نا وہ اللہ پاک روزی دیتا ہے، لیکن آپ وسیلہ بنے ہوئے ہیں۔ وہ لڑکا اور لوگ خرید رہے تھے 450 کا چھوٹا فریم اور 1300 کا بڑا فریم، وہ لوگ خرید رہے تھے۔ میں نے کہا خان جی آپ خان جی ہیں، جو مرضی ہے ہو جائے۔ تو خان صاحب جو ہے نا وہ ٹرمپ کو یاد تھا، ٹرمپ نے بھی اسی طرح کیا کیونکہ خان صاحب سے بڑا برانڈ ہے۔ لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ اب جو ہے نا وہ میرے تک وچلے ذرائع نے خبر دی ہے، وچلے ذرائع نے، سمجھ گئے وچلے ذرائع، کہ اب ٹرمپ پہ عدت کیس بنایا جائے گا قاتلانہ حملے کے بعد۔ اب ظرف کی بات کریں کہ جو بائیڈن نے شدید مذمت کی ہے، اور جو بائیڈن نے کہا ہے کہ اس کی گنجائش نہیں ہے امریکی معاشرے میں، جو مرضی ہو۔ آپ کو ان کا رد عمل بھی یاد ہوگا، مولوی فضل الرحمان کا، جو اپنے آپ کو عالم کہتا ہے، مفتی کہتا ہے، اس کا رد عمل بھی کہ شاہ رخ کی طرح ایکٹنگ کر رہا ہے۔ ان گھٹیوں کا اور کمینوں کا رد عمل یاد ہوگا، ان کمینوں نے کیا رد عمل دیا مسلمان ہو کر، اور جو بائیڈن نے مذمت کی ہے۔ بہرحال ٹرمپ صاحب عدت کیس کے لیے تیار رہیں، آپ نے عدت پوری نہیں ہوئی تھی آپ کی گھر والی کی، اور آپ نے شادی کر لی، اب اگلا کیس آپ پہ عدت کا بنے گا۔ اور پھر جو آپ نے تحائف لیے محمد بن سلمان سے، آپ نے کنگ سلمان سے جو تحائف لیے، یہ سارے کیسوں کے لیے ٹرمپ کو میں خبردار کر رہا ہوں، کیونکہ یار بے لیے ٹرمپ کہ اس پر اب عدت کیس بنے گا۔ چلے اس سے تو وہ بچ گیا ہے، یعنی قاتلانہ حملے میں۔ اب جس طرح میں نے کہا کہ بہت سارے جو میرے ناظرین ہیں، ویورز ہیں، وہ بہت زیادہ میسیجز کرتے ہیں کہ آپ نظام پہ بہت تنقید کرتے ہیں، کیا کروں بتائیں؟ نظام پہ تنقید نہ کروں تو کیا کروں؟ یعنی ہوش سنبھالا ہے۔ یعنی میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں، جب میں نے ہوش سنبھالا میں نے، میرا تعلق میاں والی سے ہے۔ میاں والی ایک نیم قبائلی علاقہ ہے، آپ میں سے شاید کسی نے دیکھو، شاید جو مجھے سنتے ہیں وہ میاں والی کے ہوں، وہ تو اچھی طرح جانتے ہوں گے۔ میرا چھوٹا سا قصبہ ہے داؤد خیل، پہلے چھوٹا تھا بہت، جب میں چھوٹا تھا، اب بہت بڑا ہو گیا ہے، قصب ہو گیا، گاؤں سے قصب ہو گیا ہے۔ جب میں 5ویں 6ٹھی کلاس میں پڑھتا تھا نا، جو لوگ وہاں پہ ہیروئن، چرس اور شراب بیچتے تھے نا، اس وقت ابھی بھی وہی بیچتے ہیں، جب میں نے ہوش سنبھالا 5ویں 6ٹھی میں گیا، جو لوگ ان کو میں جانتا ہوں، ہمارے گھر کے ساتھ ہیں، ابھی بھی وہی بیچتے ہیں۔ نسلیں تبدیل ہو رہی ہیں، وہ پہلے جھرنوں واسے لوگ گئے، پھر ان کے بیٹے آ گئے، پھر ان کے وہی اڈا ہے۔ کیا تبدیلی آئی ہے؟ کیا یہاں پہ آپ جو ہے نا پھر نظام کو کیا کریں، چاٹیں؟ بہرحال میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کون سا نظام یہاں ہوگا، تو یہ جو لیفٹیننٹ جنرل نذیر ہے، ان سے ہماری جان چھوٹے گی اور صنم جاوید لوگوں کو آزادی ملے گی۔ یہ میں آپ کو نظام بتاتا ہوں۔ آمریت ہو یا جمہوریت، پہلا سوال۔ پارلیمانی ہو یا صدارتی، دوسرا سوال۔ میری تمہاری صحت پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جی، مجھے اگر کوئی پوچھے کہ نظام کیسا ہو تو اس کا جواب صرف ایک جملے میں حاضر ہے کہ جو مرضی کرو، لیکن نظام ایسا ہو جس میں
हुक्मरानों की जिंदगियां अवाम की जिंदगियों के बराबर हों, उनका अक्स हों, एक जैसी हों, हुक्मरानों और शहरियों का रहन सहन मिलता जुलता हो। यह निजाम है। आपको इतराज है तो आपने लिख देना है। और वो कौन सा निजाम है, आगे सुनो कि ऐसा होते ही सब कुछ ठीक हो जाएगा, क्योंकि जब हुक्मरान तबकात के अपने बच्चे इन्हीं फटकार ज़दा सरकारी स्कूलों में जाएंगे तो उन्हें स्कूलों का म्यार बेहतर बनाने की जरूरत महसूस होगी। अब एक और किस्सा सुने। वजीर आजम थे बड़े मशहूर मारूफ टोनी ब्लेयर, लेबर पार्टी के, इंग्लैंड में 3 दफा वजीर आजम बने थे, फिर खुद इस्तीफा दिया था। उनके बच्चे ने ट्यूशन ले ली, पार्लियामेंट में आग लग गई कि इसका मतलब है सरकारी स्कूलों में पढ़ाई ठीक नहीं है, आपने बच्चे को ट्यूशन लगवा दी है, हाउ डेयर यू। शोर मच गया। आखिर में टोनी ब्लेयर ने माफी मांगी और बच्चे की ट्यूशन खत्म कराई। ये कौमें हैं, ये मुल्क है। तो यही जो फटकार वाले सरकारी स्कूल है ना, फटकार वाले सरकारी स्कूल, वो क्या हो जाएंगे जी, फटकार ज़्यादा सरकारी स्कूलों में जाएंगे तो इन्हीं स्कूलों का म्यार बेहतर बनाने की जरूरत महसूस होगी। फिर ये म्यार बेहतर बनाएंगे। टीचर नहीं है, वॉशरूम नहीं है, पिक एंड ड्रॉप नहीं है। जब इनके अपने मरीज इन बीमार अस्पतालों में जाएंगे तो अस्पतालों का म्यार बुलंद होगा। जब ये अस्पताल में गए और डिलीवरी वाली 2 औरतें एक बेड पे पड़ी होंगी, एक सराने की तरफ और एक पैरों की तरफ, मैंने आंखों से देखा है, फिर इनको पता चलेगा जी। जब इन्हें इन्हीं सड़कों पर इन्हीं की तरह चलना पड़ेगा तो इन्हें भी सड़कों के खड्डे और खुले मेन होल नजर आएंगे। इन्हीं सड़कों पे चलेंगे ना, फिर इनको खड्डे और मेन होल पता चलेगा। जब थानेदार इनकी बेइज्जती करेगा, नाकों पर इनकी माओं, बहनों, बीवियों और बेटियों के इंटरव्यू करेगा कि नामा दिखाओ ये कौन है, तलाशी दो मर्दाना मर्दों को, इनकी बहू बेटियों को, फिर पता। तो फिर क्या होगा, तो पुलिस रिफॉर्म्स को पर लग जाएंगे कि नहीं जी आप रिफॉर्म्स करें, पुलिस रिफॉर्म्स। ये निजाम हम चाहते हैं। जब सरकारी व दफ्तरी जुबान उर्दू होगी तो अवाम और हुक्काम के दरमियान सेहतमंद मुकालमे का आगाज होगा। रोजाना आप टीवी लगा के देख लें, आपके जज एक लफ्ज उर्दू का नहीं बोलते, शर्म भी नहीं आती, शर्म भी नहीं आती। कौमी असम्बली में वो फर्जंद जरदारी अंग्रेजी में शुरू होता है, क्योंकि औलाद जो उनकी हैं असल में, और कम्युनिकेशन की खलीज बाकी ना रहेगी, कोई भी बात कर सकेगा किसी से भी। जब इन गेंडों को भी वैगन के साथ लटकना पड़ेगा तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी रातों रात इनकलाब आ जाएगा। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में भी जब सुजुकियों पे बैठेंगे ना, यानी मैं सुजुकी में बैठता हूं ना, 5 फुट 11 इंच हाइट है मेरी, तो मेरे जो घुटने हैं वो जो सामने सवारी बैठी होती है उसके घुटनों के साथ लगते हैं। मैं इतना तंग होकर बैठता हूं, सामने औरतें बैठी होती हैं, जब मर्द भी बैठे हों, ये करें ना सफर और लटक के, रातों रात इनकलाब आ जाएगा। वगरना अगर ये सूरत हाल यूं ही चलती रही तो अवाम और हुकूमत के दरमियान फासले इतने बढ़ जाएंगे कि तारीख का कोई अलमनाक बाब ही इसे पाट सकेगा, क्योंकि अवाम और हुकूमत के दरमियान हद से बढ़ा हुआ फासला आखिरकार अवाम और रियासत के दरमियान फासला साबित होता है। और जब अवाम रियासत से ही फासला अख्तियार कर जाएं तो वो रियासत से लाताल्लुक हो जाया करते हैं, और जब ऐसा हो जाए तो फिर एक रियासत एक से ज्यादा रियासतों को जन्म दिया करती है, और कम से कम बांग्लादेश मार्ज वजूद में आया करते हैं। फासला हो नहीं गया, हुकूमत और लोगों में फासला है नहीं फॉर्म 47 के बाद, तो फिर और कितना फासला होगा जी। आज बेशुमार मोची, चमाट और चाटे दानश्वरी का लबादा ओढ़कर
इस बेफैज मगरबी जमहूरियत के ढोल पीटते हैं जिसने गुज़िश्ता 78 साल में हमें प्लंडर्स, ब्लंडर्स और सरेंडर्स के सिवा कुछ नहीं दिया। ये जमहूरियत ने हमें क्या दिया है? प्लंडर्स, ब्लंडर्स और सरेंडर्स। ये उस मगरबी जमहूरियत की बात करते हैं जिसके मुंह पर इल्लामा इकबाल बार बार थूकते हैं, बार बार थूकते हैं इल्लामा इकबाल जी। मैं सियानों से इतना उकता गया हूं, सियानों से, कि पागलों से प्यार करने लगा हूं। मेरी बाजाती बात यह है, मैं सियानों से बहुत उकता गया हूं, यकीन करें जी। खुदा करे, मेरा दिल है, खुदा करे सारी आबादी जो है वो पागल हो जाए, मैं पागल हो जाऊं, तुम पागल हो जाओ, और जब हम सब पागल हो जाएंगे तो पाकिस्तान पर अवाम के कब्जा ग्रुप का कब्जा भी मुकम्मल हो जाएगा। यानी हम जो है वो कब्जा कर लेंगे अपने मुल्क पे, हमारा भी कब्जा नहीं है। हां, तो मैं अर्ज कर रहा था, इस अंदलीब जैसी जमहूरियत के बारे में जो माल किसी का खाती है और साथ किसी के जाती है, तो तंग आकर कोई घुम्मन उसके चेहरे पर तेजाब डाल के उसे मसख कर देता है। अब आपको अंदलीब का भी बताना पड़ेगा। अंदलीब एक अदाकारा थी, उसके बारे में कहा जाता है कि वो याया खान की नाजायज बच्ची थी, बड़ी खूबसूरत अदाकारा थी, ठीक है जी। वो एक शख्स घुम्मन से, कोई घुम्मन था, उससे प्यार करती थी, पैसे मेरे खाती थी, मेरे मीन अल्लाह माफ करे, किसी और के, उससे पैसे खाती थी, प्यार घुम्मन से करती थी। एक दिन घुम्मन ने पकड़ लिया रंगरलिया मनाते हुए, और उस घुम्मन ने अदाकारा अंदलीब के चेहरे पर तेजाब फेंक दिया था। बड़ा मशहूर किस्सा है, बड़ा मशहूर, शायद मेरी उम्र के बंदों को याद हो। ये याया खान की मुबैना तौर पे नाजायज औलाद थी ये अदाकारा अंदलीब। उसके बाद किधर गई? क्योंकि उसका चेहरा बहुत खराब हो गया था जब वो घुम्मन नामी बंदे ने इस पे तेजाब डाला था, उसके बाद कोई नहीं पता। तो ये वही मिसाल दे रहा हूं आपको। अगर यही जमहूरियत, यानी माल हमारा खाए, यानी माल हमारा खाए, वोट हमसे ले, टैक्स हमसे ले, जो है ना वो पैसे हमसे जमा करे, और रंगरलियां किसी और के साथ। देख नहीं रहे कौन रंगरलियां मना रहा है? 24 करोड़ पे 1 करोड़ कुत्ता, इससे पहले वाले वीलॉग में बताया है जी। तो ये वो अंदलीब है जमहूरियत हमारे वाली। अगर यही जमहूरियत है तो उठाओ अपना पानदान थूकदान कि पाकिस्तान मौला बख्श पान शॉप नहीं, एक ऐसा मुल्क है जिसके मुकद्दर में बेइज्जती नहीं अजमत लिखी है, और इसके अवाम तुम्हारी अयाशियों, बदमाशियों, इस्तेहकाकों, मरातों और सहूलतों के ओज वर्ल्ड बैंक या IMF के पास गिरवी रखे जाने के लिए पैदा नहीं हुए। अवाम इसलिए पैदा हुए हैं। आपको बताया 74 अरब रुपया रोज का, 74 अरब रुपया निकाला अवाम से जा रहा है। अवाम इसलिए पैदा हुए हैं। पाक सरजमीन शादबाद और कौमी नगमे थे, मिली नगमे थे, टेंशन टेंशन टेंशन, हुनु जहाज शू करके जहाज, सारे खर्चे थे। इसलिए ये अवाम पैदा हुई है जी। आपको निजाम बता रहा हूं, पैदा नहीं हुए। इस पाकिस्तान का मालिक वो शख्स है जिसकी मां, बहन, बीवी या बेटी बेअस्मत की गई, अस्मत लूटी गई जिसकी, ये उसका पाकिस्तान है। हर वो शख्स इस मुल्क का वारिस है जिसका बच्चा किरपान पे उछाला गया 47 में, तलवार पे उछाला गया। तलवार की तरह सिखों का हथियार होता है किरपान, उस पे उछाला गया। जो माओ के पेट चाक करके बच्चे निकालेगा, ये उनका पाकिस्तान है, तुम लोगों के बाप का नहीं है जी। एक तरफ हमसे जश्न आजादी मनवाते हैं
اور دوسری طرف نہ صرف تحریک آزادی کے شہیدوں کو بیچ دیتے ہیں بلکہ ان کی اولادوں کو بھی معذور بھک منگے بچوں کی طرح آئی ایم ایف کی ریڑھی پر پھینک دیتے ہیں. ریڑھی پر آئی ایم ایف کی. دیکھ لیں, کسی کو اختلاف ہے تو اختلاف کرے. نہ عوام کی عزت ملک کے اندر, فکر پہ غور کرنا ہے, نہ عوام کی عزت ملک کے اندر اور نہ ملک کی عزت ملک کے باہر. پوری دنیا ہنسی ہے, یہ اور عجیب لوگ ہیں, پوری دنیا ہنسی ہے. یقین کریں آج کل تو کوئی منہ ہی نہیں لگاتا نا, یہ دفع کرو ان کو. وہ مودی نے کہا نا کہ ہر وقت بم پکڑ کے بات کرتے تھے, آج کل ان کے ہاتھ میں کشکول ہے, دفع کرو, خود مریں گے بھوکے ننگے. مودی نے کہا ہے جی. اس کے بعد اٹھو اپنی یہ مردود منحوس بیکار فحشا مغربی جمہوریت اور لو وہ نظام جس کا میں نے ذکر کیا ہے اور جسے دوسرے الفاظ میں اسلام کہتے ہیں. یہ نظام ہے. اختلاف ہو تو لکھیں. جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نظام تھا اور جو ہمیں بتاتا ہے کہ اگر عوام کے پیٹ پر ایک پتھر ہو تو آقا کے پیٹ پر 2 پتھر بندے ہونے چاہیے. یہ نظام ہے. میرے آقا کا نظام بتاتا ہے دجلہ کے کنارے لاوارث کتے کی بھوک کی باز پرس بھی حاکم وقت سے ہوگی. یہاں لوگ بھوکے, بے روزگار, بے آسرا اور بے امان ہیں. ان کے بعد امان ہی نہیں ہے, پناہ ہی نہیں ہے. نام رکھا ہے اسلامی جمہوری پاکستان. یہ نام ہے, نہ اسلامی نہ جمہوری اور نہ پاک. دین ہے اسلام. قومی اسمبلی کے باہر لکھا ہے کلمہ طیبہ اور مراسی پن کرتے ہیں مغربی جمہوریت کا اور پھر پوچھتے ہیں نظام کیسا ہو, نظام کیسا ہو. خبروں, رپورٹوں اور تبصروں کی بیساکھیوں پر چلنے والے یہ دانشور نہیں جانتے کہ جمہوریت اس چند گھروں تک محدود رکھیل اور داشتہ نے کتنے گھر اجاڑ دیے. یہ داشتہ ہے, رکھیل ہے ان کی, انہوں نے رکھی ہوئی ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے. موجہ ہی موجہ. ابھی یہ جمہوریت تھی جو فارم 47 بانٹے گئے, یہ جمہوریت تھی. داشتہ رکھیل اپنی موجوں کے لیے, کیس ختم کرانے کے لیے, بس یہ نظام ہے جی. اس کے بعد بس کرو, بنام خدا بس کرو. مغرب کے ہاتھوں احساس کمتری میں مبتلا منافقین یہ بھی یاد رکھیں کہ انہی کے لاڈلے مغرب کے ایک عظیم ترین مفکر حکیم والٹیئر نے اس کے بارے میں حقارت سے کہا تھا, جمہوریت کے بارے میں, میں چاہوں گا کہ مجھ پر ایک شیر حکومت کرے بنسبت اس کے کہ 100 چوہے مجھ پر حکومت کریں. آپ کیا چاہیں گے, آپ پر شیر حکومت کرے یا چوہے؟ جی وہ تھے نا خلاف راشدہ والے شیر, نہیں تھے؟ یہ تھا نا علی کا بیٹا شیر محرم, کتنا دلیر تھا وہ شخص. 6 ماہ کا بچہ اور پھر جوان علی اکبر اور پھر قمر بنی ہاشم عباس, کتنا دلیر تھا فاطمہ کا لال. تو آپ کیا چاہیں گے کہ آپ پہ شیر حکومت کرے یا چوہے حکومت کرے؟ یہ جی والٹیئر بیچارہ تو صرف 100 چوہوں کی بات کرتا ہے, ہم پر ہر بار کئی 100 طاعون زدہ چوہے چڑھ دوڑتے ہیں. طاعون زدہ, دیکھ لیں کیا کیا ہے صنم جاوید کے ساتھ ان طاعون زدہ چوہوں نے, اور ملکی وسائل کو کترنے لگتے ہیں چوہوں کی طرح, عوام کا خون پیتے ہیں. اب ممکن ہے کوئی کتابی نصابی قسم کا کبڑا عاشق جمہوریت اٹھے اور مجھے آمریت پسند ہونے کا تانا دے تو میں پیشگی عرض کر دوں کہ نظام وہی جس میں عوام کے بھوکے پیٹ پر بندھے ایک پتھر کے جواب میں آقا نے 2 پتھر دکھائے تھے اور
جس میں بنیادی حقوق اور بنیادی ضروریات کے حوالے سے ہر جاندار وی آئی پی ہو، خواہ وہ کتے جیسا نجس جانور ہی کیوں نہ ہو۔ ہمیں وہ نظام چاہیے، کتے جیسا نجس جانور وی آئی پی۔ جی پھر تم اس کا نام جمہوریت رکھ لو، پارلیمانی بنا دو یا صدارتی، میں راضی، میرا اللہ راضی، نام جو رکھنا ہے رکھ لو۔ چاہو تو اسے آمریت کہہ لو، میں خوش، میرا خدا خوش۔ خلق خدا راضی ہو تو خدا راضی ہوتا ہے، سیاست کے بازی گرو۔ ناظرین، آج کے بعد پلیز مجھ سے یہ کوئی نہ پوچھے کہ نظام کیسا ہو۔ اکثر دوست لکھتے ہیں کہ تمہیں سن سن کے اس نظام سے کراہت آنے لگی ہے، لیکن کوئی متبادل نظام بھی تو بتاؤ۔ ان سب کی خدمت میں عرض ہے کہ ہمیں نہ کوئی لیڈر چاہیے نہ منشور، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے دی لیڈر تھے، دی لیڈر تھے اور ہیں، جو ان کے نقش قدم پر جب تک چلے ہمارا لیڈر ہو سکتا ہے۔ رہ گیا ہمارا منشور تو وہ صدیوں پہلے غار حرا میں اترا تھا، لیکن افسوس ہمارے گھروں میں ہوتا ہے، سینوں میں نہیں۔ وہ منشور ہمارے گھروں میں ہے، میرے سامنے پڑا ہے، ہمارے سینوں میں نہیں ہے وہ منشور۔ جی ورنہ کمینوں کی کیا مجال تھی جو ہمارا اور اس ملک کا یہ حال کر دیتے؟ کمینوں کی مجال تھی۔ آخر یہ ایک اور بھیانک تضاد کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ قرآن اور سنت ہمارے آئین کا حصہ ہیں، کیا ان جمہوری باندروں اور بازی گروں کا قرآن اور سنت سے دور یا پار کا کوئی واسطہ ہے؟ ان کا رات کو 12 بجے والوں کا، کی کلب والوں کا، ان کا کوئی واسطہ ہے؟ خالی ایک دن کے جھوٹ اکٹھے کریں، ایک دن کے۔ جی غور کریں کہ یہ کتنی بھیانک اور ہولناک واردات کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ ساری نحوست ان کی اسی منافقت کی وجہ سے ہے، اور اب ہر وہ شخص جو ان دوغلے اور منافق حکمران طبقات کے خلاف میدان میں نہیں اترتا، اس کے جرائم میں برابر کا شریک ہی نہیں، اللہ کا باغی ہے۔ آپ کو کہتا ہوں کہ نہیں بول سکتے نا کیمرے کے سامنے، میں تو بولتا ہوں، میری تو حوصلہ افزائی کریں، میں باغی ہوں، مجھے پھانسی پہ چڑھوائیں، خدا را مجھے پھانسی پہ چڑھوائیں، خدا را میرے گلے میں پٹا ڈلوائیں، میرے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ڈلوائیں، میرے پیروں میں بیڑیاں ڈلوائیں، مجھے سرعام پھانسی دلوائیں کہ یہ نظام کا باغی ہے۔ میں باغی ہوں، میں باغی ہوں اس نظام کا، روزانہ لوگوں کو دیکھتا ہوں، مجھے تو پھانسی کروا دیں آپ لوگ، اتنا تو آپ لوگ کروا سکتے ہیں۔ جی شریک جرم ہے، جی بالکل، جرائم میں برابر کا شریک ہی نہیں، اللہ کا باغی بھی ہے۔ اے دین متین کے ماننے والوں، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متوالو، آقا نے فرمایا تھا، جس بستی میں کسی شخص نے اس حالت میں صبح کی کہ وہ رات بھر بھوکا رہا، اس بستی سے اللہ تعالیٰ کی نگرانی اور حفاظت کا ذمہ ختم ہو گیا۔ بتائیں، کوئی حفاظت نہیں ہے اللہ پاک کی۔ پاکستان کی بستی سے اللہ تعالیٰ کی نگرانی اور حفاظت کا ذمہ ختم کر دینے کے ذمہ دار حکمران طبقات کے خلاف متحد ہو جاؤ کہ پاکستانی عوام کا یہی اتحاد ایک نئے نظام کو جنم دے سکتا ہے۔ نیا نظام، نئے حکام عوام کی تقدیر ہے، نیا نظام، نئے حکمران، اور انشاءاللہ بہت جلد آپ دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ پاک آپ کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک آپ لوگوں کی روزیوں اور آپ لوگوں کے دسترخوانوں میں وسعت دے۔ میری اونچی آواز اگر آپ کو بری لگتی ہے تو میں معذرت خواہ ہوں۔ جب سینے میں انگارے ہوں تو زبان پر گلاب کبھی نہیں آتے۔ مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ۔